بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لونڈی سے امبستری کرنا کیوں جائز ہے؟ آج کی دنیا میں لونڈی کون سی عورتیں، لونڈی کسے کہتے ہیں؟ کیا آج کے دور میں لونڈی رکھی جا سکتی ہے اور اسے امبستری کرنا کیوں جائز ہے؟ تو ضرور جانیں۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے لفظ کے بارے میں بات کریں گے جو تاریخ میں کئی بار آیا، جس نے مختلف معاشروں کی بنیاد رکھی اور جس پر سوالات بھی اٹھتے ہیں۔ تو جی ہاں، آج ہم بات کریں لونڈی کے بارے میں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ لونڈی کس کو کہا جاتا تھا۔ لونڈی دراصل اس عورت کو کہا جاتا تھا جو کسی جنگ کے نتیجے میں قید ہو کر دشمن کے قبضے میں آ جاتی تھی۔ وہ عورت قیدی ہوتی اور چونکہ وہ کسی دشمن قوم کی طرف سے میدان جنگ میں شریک نہ ہوتی مگر قافلوں کے ساتھ آتی یا جنگی حالات میں گرفتار ہوتی تو اسے ملک الیمین یعنی قابو میں آئی عورت کہا جاتا تھا۔ اس وقت دنیا میں غلامی اور قیدیوں کا نظام رائج تھا، اور یہ صرف عرب میں نہیں بلکہ روم، ایران، یونان، ہندوستان اور دنیا کے تقریباً ہر معاشرے میں موجود تھا۔ اس زمانے کی جنگیں لمبی اور خونریز ہوتی تھی، اور جب کوئی قوم جیتتی تو مفتوحہ علاقے کے مردوں کو غلام اور عورتوں کو لونڈی بنا لیا جاتا تھا۔ وہ عورتیں فاتحین کے گھروں میں خدمات کے لیے رکھی جاتی اور انہیں مال غنیمت سمجھا جاتا تھا۔ جنگی قانون یہی تھا کہ جو کوئی دشمن سے ہاتھ لگے وہ فاتح کی ملکیت بن جاتا، اور عورتیں بھی اسی میں شامل سمجھی جاتی تھی۔ اس لیے لونڈی کا تصور صرف مذہبی نہیں بلکہ تاریخی، سیاسی اور معاشرتی بھی تھا۔ یہ اس زمانے کے جنگی اصولوں کا حصہ تھا، اور دنیا کی کسی بھی قوم میں اسے برا نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ یہ ایک عام اور رائج روایت تھی۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اس پس منظر کو سمجھے بغیر کسی بھی لفظ یا نظام پر رائے قائم نہ کریں۔ لونڈی اس وقت کی جنگی دنیا کا لازمی حصہ تھی، اور اسی موڑ میں بعد میں اسلام بھی نازل ہوا جس نے ان سب باتوں کو مرحلہ وار اصلاح کے ساتھ سنوارا۔ تو ناظرین، ایک سوال جو اکثر لوگ کرتے ہیں وہ یہ کہ کیا لونڈی سے امبستری کرنا اسلام میں جائز تھا، اور کیا آج کے دور میں بھی ایسا ممکن ہے؟ تو اس سوال کا جواب جاننے سے پہلے ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا۔ اس وقت میں جب غلامی اور قیدی عورتوں کا نظام پوری دنیا میں عام تھا، اس وقت جنگیں جب ہوتی تھی تو قیدی عورتیں دشمن قوم کے ہاتھ آتی تھی، اور ان عورتوں کو مال غنیمت کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ ان عورتوں کو لونڈی کہا جاتا تھا اور انہیں مالک کے گھر میں خدمت کے لیے رکھا جاتا تھا۔ ان لونڈیوں کے ساتھ ان کے مالک تعلق بھی قائم کرتے تھے، اور یہ تعلق اس وقت کے قانون اور معاشرتی اصولوں کے مطابق جائز مانا جاتا تھا۔ لیکن جب اسلام آیا تو اس نے اس رائج نظام کو فوری طور پر ختم نہیں کیا بلکہ اس کے اندر اصلاح اور انصاف کو داخل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ مومنون اور سورہ معارج میں واضح الفاظ میں فرمایا، جو اپنی بیویوں یا اپنی مالک الیمین یعنی لونڈیوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ قابل ملامت نہیں، یعنی ان مخصوص حالات میں مالک کو اس کی اجازت دی گی، لیکن یہ اجازت بھی رحمت، عدل، ذمہ داری اور شریعت کی حدود کے اندر تھی۔ یہ تعلق صرف شہوت کے لیے نہیں بلکہ ایک ذمہ داری، حفاظت اور باقاعدہ نظام کے تحت تھا۔ اب سوال یہ ہے، کیا آج کے دور میں بھی کوئی لونڈی رکھی جا سکتی ہے، اور کیا اس سے امبستری کی جا سکتی ہے جیسے پرانے دور میں ہوتی تھی؟ تو اس کا جواب ہے بالکل نہیں، کیونکہ آج کے دور میں نہ وہ جنگیں ہیں، نہ وہ خلافت کا شرعی نظام ہے، اور نہ ہی کوئی اسلامی حکومت ہے جو قیدی عورتوں کو شرعی طریقے سے ملک الیمین بنائے۔ بین الاقوامی قوانین اور تمام اسلامی ممالک کے قوانین میں بھی غلامی اور لونڈی رکھنے کا نظام مکمل طور پر ختم کر دیا گیا ہے۔ لہٰذا آج اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ وہ کسی عورت کو لونڈی بنا کر اس سے تعلق رکھ سکتا ہے تو وہ نہ صرف اسلام کے خلاف جا رہا ہے بلکہ وہ واضح حرام اور زنا کے گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اسلام میں کسی بھی عورت سے تعلق صرف نکاح کے ذریعے جائز ہے۔ نکاح کے بغیر کسی بھی عورت سے جسمانی تعلق ناجائز، حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ تو ناظرین، دین کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف الفاظ نہ دیکھیں بلکہ سیاق و سباق، زمانہ، شریعت کی حکمت اور موجودہ حالات کو بھی سامنے رکھیں۔ لونڈی سے امبستری صرف اس وقت کے لیے تھی جب وہ عورت شہری طور پر ملک الیمین کے درجے میں ہوتی، اور وہ بھی اسلامی حکومت کے تحت۔ آج کے دور میں ایسا کوئی نظام باقی نہیں، تو اس لیے اس طرح کا تعلق ناجائز ہے، ناممکن ہے۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس اہم سوال کی، آج کے دور میں لونڈی کون سی عورتیں کھلائی جا سکتی ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آج کے دور میں شرعی معنی میں کوئی بھی عورت لونڈی نہیں۔ وہ وقت گزر چکا جب جنگوں میں عورتیں قیدی بن کر آتی تھی اور وہ ملک الیمین بن کر کسی کی تعویل میں جاتی تھی۔ آج نہ اسلامی خلافت موجود ہے، نہ وہ جنگی نظام،
اور نہ ہی شہریت کی وہ مخصوص شرائط پوری ہوتی ہیں۔ لہٰذا آج کوئی بھی عورت خواہ وہ غریب ہو، مجبور ہو یا بے سہارا، شریعت کے مطابق لونڈی نہیں کھلائی جا سکتی۔ البتہ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی ایسی خواتین موجود ہیں جو ظلم، غربت، مجبوری یا بے کسی کا شکار ہیں۔ کچھ عورتیں بیگار ہیں، کچھ گھریلو ملازمائیں ہیں، کچھ وہ ہیں جو طلاق یا بیوگی کے بعد تنہا ہو چکی ہیں، اور کچھ ایسی بھی ہیں جنہیں سماج نے نظر انداز کر دیے۔ بعض لوگ انہی مجبور عورتوں کو کمزور سمجھ کر ان پر اختیار جمانے یا اپنی خواہشات کا نشانہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اپنے دل، اپنی نیت اور اپنے دین کو پرکھنا ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں حکم دیتے ہے کہ کمزور، غریب یا بے سہارا عورت کے ساتھ عزت اور احترام سے پیش آئیں، نہ کہ انہیں نیچا دکھائیں یا ان کا فائدہ اٹھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین سلوک کرے، اور ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ جو کسی یتیم یا بیوہ کی کفالت کرتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 انگلیاں جوڑ کر دکھائی۔ تو ناظرین، آج اگر کوئی عورت کمزور ہے تو وہ ہمارے تحفظ، ہماری مدد اور ہماری عزت کی حقدار ہے، نہ کہ وہ کسی کی لونڈی سمجھی جائے یا اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا جائے۔ اسلام کسی بھی مرد کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ عورت کی مجبوری کو استعمال کرے۔ آج کا مومن وہ ہے جو ایسی عورت کو بہن، ماں یا بیٹی کا مقام دے، اس کی عزت کرے، اور اگر وہ تنہا ہے تو نکاح کے پاکیزہ رشتے کے ذریعے اسے سہارا دے، لیکن بغیر نکاح کے تعلق بہانے بنا کر یا پرانے زمانے کا حوالہ دے کر کوئی بھی تعلق جو ہے حرام اور سخت گناہ ہے۔ تو ناظرین، ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ کردار کا نام ہے۔ اگر ہمارے معاشرے میں کوئی مجبور عورت ہے تو وہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اسے سہارا دینا، اس کی مدد کرنا اور اسے عزت دینا، یہی ہمارا دینی، اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے۔ تو اللہ ہمیں یہ شعور عطا فرمائے کہ ہم دین کو صحیح سمجھیں، کمزوروں کے ساتھ عدل کریں اور اپنی نیتوں کو پاک رکھیں۔ آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔